ویلکم بیک جناب. آپ سے تمام تر صورتحال ہم شیئر کرتے جا رہے ہیں. جو پاکستان کو تاریخی فتح ملی اس کا ماشاءاللہ سے آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں, اور یوم تشکر منانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس عزم کا اعادہ کیا جائے کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی تو ہم اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند آن کھڑے ہوں گے اپنی پاک افواج کے ساتھ, اس ملک کی عزت کی خاطر, اس کے وقار کی خاطر, اس کے امن و سلامتی کی خاطر. اور ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ پاکستان کسی کے لیے بھی ترنے والا نہیں ہے, اور آئندہ کوئی بھی ایسی کام کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا, کیونکہ پاکستان نے متناسب سے زیادہ ہی جواب دیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں الماس حیدر نقوی صاحب, اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب, ماہر ہیں بین الاقوامی امور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں بات کا آغاز ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے کر لیتی ہوں. سر, پاکستان نے جو اس محاذ پر فتح حاصل کی ہے, اس کے بعد پاکستان کا ایک بہت اہم جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو ہم ڈپلومیٹکلی آگے کیسے لے کر چلتے ہیں. سر, پاکستان کی نیکسٹ اسٹریٹجی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ سر بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. الحمدللہ پاکستان نے بہت ہی اہم ایک فتح حاصل کی ہے, اور ویسے بھی جو ریاستوں کا وجود جب آیا تھا تو اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ اپنے شہریوں کے جان مال اور ان کی آزادی کی حفاظت کرے, اور پاکستان کی ریاست اس میں مکمل طور پہ الحمدللہ کامیاب رہی ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایئر بیٹلز کے اندر, گراؤنڈ بیٹل کے اندر اور نیوی کے اندر ہم نے ایک قسم کی جو ڈیٹرنس ہے اور بیلنس آف پاور ہے اس کو ری ڈیفائن کیا ہے ساؤتھ ایشیا میں, اور یہ بہت اہم ہے, اور بلکہ اکیڈیمیا میں یہ پڑھایا جائے گا, یہ ایز اے کیس اسٹڈی اس کو پڑھایا جائے گا, اس میں بہت ریسرچ پروڈیوس ہونی ہے. لیکن اس کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ فرنٹ ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہے. وہ کہ اس ساری سچویشن میں ہماری سفارتکاری نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر فیصل کو جو کہ ہمارے ہائی کمشنر ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں, جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا, اور باقی سفارتکار بھی, وہ کمال تھا. اور پھر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جس طرح سے کردار ہمارا سفارتکاری کا رہا وہ بھی قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے. لیکن جو جنگ ہم نے ایئر بیٹل میں, گراؤنڈ بیٹل پہ اور سائبر کے اندر, اسپیس کے اندر ہم نے ون کی ہے, اب اسے ہمیں لے کے جانا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. چونکہ اب پیس ٹاکس ہوں گی, جو کل تک بھارت نہیں تسلیم کر رہا تھا اب وہ پیس ٹاک کے لیے آ گیا ہے. بلکہ بہت سارے فرنٹ پہ بھارت کو شکست ہوئی ہے. وہ کل تک بائیلیٹرلزم کی بات کرتا تھا, کسی تھرڈ پارٹی میڈیشن کو قبول نہیں کرتا تھا. آپ نے دیکھا کہ بھارت خود گیا امریکہ کے پاس, برٹن کے پاس, سعودی عرب کو ریکویسٹ کی, قطر کو ریکویسٹ کی, ٹرکی کو ریکویسٹ کی کہ کسی طرح سے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور اس کو اپنے موقف سے ہٹنا پڑا. تو اب اس فرنٹ پہ ہمیں ابھی سے اپنی اسٹریٹجی کو چارٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ جب بھی آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر آ کے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک نیریٹو آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ویسٹ سے, گلوبل نارتھ سے کوئی اہم شخصیت پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک جاری ہوتی ہے, اس سے پہلے وہ ایک نیریٹو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ڈپلومیسی سے پہلے ایک نیریٹو کنسٹرکٹ ہوتا ہے, اس نیریٹو کو بڑا کیئرفلی کنسٹرکٹ کرنا ہوگا, جو کہ ہمارے مفادات کی جس کے اندر ریفلیکشن موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی سے میڈیا انکلوڈنگ ہمارے پی ٹی وی تو کافی عرصے سے اس فرنٹ کے اوپر جہاد کر رہی ہے, لیکن چونکہ جان میر شائمر نے بھی یہ بات کہی کہ کشمیر جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے اور وہ بنیادی کنفلکٹ ہے, تنازع ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوگا یہ ایک ریکرنٹ پیٹرن رہے گا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور میں دیکھ رہا تھا جس وقت فیصل صاحب انگیج کر رہے تھے, بی بی سی ہو یا اسکائی نیوز ہو یا کوئی بھی, تو وہاں پہ ایک تاثر تھا کہ جناب کشمیر کا یہ تو انٹرنل پارٹ ہے بھارت کا, یعنی لوگوں کو اب یہ بتانا ہوگا, دنیا کو بتانا ہوگا, بالخصوص گلوبل نارتھ کو بتانا ہوگا یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے. ایز پر یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں جس میں دنیا کے رسپانسبل ریاستوں نے اپنے ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے یہ حل نکالا تھا, اور اس پہ ایک نہیں, اس پہ کئی ریزولوشنز موجود ہیں کہ پلیبسائٹ ہوگا, جو کشمیری لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوگا. تو لہٰذا اس فرنٹ پہ اب ہمیں اس انداز سے لڑنا ہے. اس میں اکیڈیمیا نے نیریٹو کو کنسٹرکٹ کرنا ہے اور میڈیا نے اسے ڈسمینیٹ کرنا ہے, یہ پہلے محاذ کے طور پہ, تاکہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے, سفارتکاری ہے, وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے.
بالکل ٹھیک. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر علی الوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ, ڈیفنس انالسٹ ہیں شاہد اختر الوی صاحب. سر آپ نے ٹائم نکالا ہے, آپ ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سر آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو پاکستان کی یہ فتح, تاریخی فتح ہے پاکستان کی. سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے جو بھارت نے پاکستان پر محاذ مسلط کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی جو اسٹریٹجی رہی وہ کتنی کامیاب رہی ہے اب تک, اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے فلی طور پہ بھارت کو یہ ریئلائز کروا لیا ہے, نہ صرف اپنی ڈیٹرنس پاکستان نے قائم کی ہے بلکہ دشمن کو بھی یہ اچھے سے یاد کرا دیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسا کرنے کی جرت نہ کرے؟ جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں ناظرین کے لیے بلکہ اس سے زیادہ اپنے لیے یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نصر میرے خیال میں آیت نمبر 3 ہے, اس میں یہ بتایا ہے کہ جب فتح ملتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یوم تشکر ہے, تو اس میں 3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فتح ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی وجہ سے آئی ہے, نہ کہ اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹر تھا. دوسرا اس میں ہے کہ اس کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اور تیسرا ہے کہ اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, تاکہ یہ فتح بار بار اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہمیں آئے. تو یہ تو اسٹارٹ ود دیٹ. اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ہمیں کیا یہ جو ایک لیسن جو ہے وہ ہمارے دشمن نے اسے لرن کر لیا ہے, تو میں اگر آپ اس کا ملٹری ایسپیکٹ دیکھیں تو ملٹری ایسپیکٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب جو کہ ایک بڑی, میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف وہ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس 2 دن کی جنگ میں سینکڑوں بار جو بارڈرز کراس ہوئے, وہ بارڈرز ڈرونز نے کیے, وہ جہاز نے کیے, میزائلز نے کیے, آرٹلری نے کیے, سائبر نے کیے, الیکٹرانک وارفیئر نے کیے. لیکن اس میں صرف کس چیز کا میڈیم استعمال ہوا؟ ہوا کا. یعنی کہ جو ہم نیٹو کو دیکھ رہے تھے کہ 20 سال سے وہ اس میڈیم کو یوز کر رہے ہیں, تو اب انڈو پاک کے تناظر میں بھی اب یہی میڈیم شروع ہو گیا ہے. اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے آئندہ بھی ایسی وکٹری لینی ہے تو ہمیں کن لائن پہ اپنی چیزوں کو پہ ڈیولپ کرنا ہوگا. ہم نے ڈیٹرنس جو ہے وہ ہم نے بحال کیا. بحال ہم نے ایک تاریخی طریقے سے کیا کہ جس کا جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ٹیکسٹ بکس لیسنز ہیں جو یاد رہیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پڑھتے رہیں گے. یعنی کہ اس سے دشمن کو یہ تو احساس ہو گیا کہ نیوکلیر تو چھوڑ دیں, کہ کنونشنل روایتی ہتھیاروں کی ڈومین میں بھی جب بھی وہ اس قسم کا کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرے گا تو مور اور لیس اس کو اسی قسم کا سبق ملے گا. تو یہ ایک یقیناً بہت بڑا سبق ہے کہ جو جس طرح کہ ہم ریپیٹڈ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ کشمیر میں ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ہمارے اوپر اسی طرح کی ایلیگیشن لگ جاتی ہیں. لیکن اس میں یہ ضرور اس چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ واٹ نیکسٹ. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو ایک جنگ تھی اور اس میں پاکستان کی فتح جو ساری دنیا نے دیکھی کہ اس کا ایک لانگ ٹرم ڈپلومیٹک امپیکٹ ہوگا اور لوگوں کے اور ملکوں کے رویے بدل جائیں گے, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ابھی مجھ سے پہلے جو بات کرے تھے انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اس کو اب ایک نئے زاویے سے لے کے جانا پڑے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میئرلی آن دس, اس کی وجہ سے شاید ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے لوگ آ جائیں, شاید ایکسرسائزز کے لیے اور لوگ آ جائیں, اور دلوں میں ہمیں اس چیز پہ ایڈمائر کرتے رہیں. بٹ ریئل پالیٹک اور ریئل ورلڈ میں جب تک ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے معاشی طور پہ, سائنٹیفکلی طور پہ, تو شاید پھر ہمارا وہ جو نیریٹو ہے اس کو اسٹرینتھ انہی چیزوں کی بیس پہ لانگ ٹرم ملتی ہے. وہ ہمیں چیزیں ضرور ڈیولپ کرنی, اور یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک ہمارے جو افواج ہیں اگر انہوں نے اس طرح پرفارم کیا تو اس کا مطلب ہے پورے ملک کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اسی طرح پرفارم کر سکتے ہیں ہر محاذ پہ, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ سائنٹیفک ہو, چاہے ایجوکیشنل ہو. ادھر سے اب لیڈرشپ کو, قوم کو دوبارہ اس ویژن کے ساتھ الائن کر کے آگے لے کے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. الماس صاحب, جس طرح سے ہمارے دونوں مہمان بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیسی سے قبل اپنا جو نیریٹو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑا افیکٹولی دنیا کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو رکھ سکیں. کس طرح سے ہم اپنا نیریٹو افیکٹولی جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ڈاکٹر منور صاحب نے یہ صحیح کہا کہ ہمیں نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں 2-3-4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو
ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے جی جی جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے جو نیشنل نیریٹو میں ہے وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا لیکن کہیں پہ آپ کو ایک ایکٹیو اس کے اوپر ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی تھی. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کے اوپر ہمارے سفارتکار بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت قابل سفارتکار ہیں, ان کی استطاعت کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے ایک ملٹری اسٹرینتھ کی جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے اس سے پاکستان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو جو غور سے سنیں گے. دوسرا بالکل یہ اکنامک فرنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم نے جو استعداد ابھی تک اسٹیبلش کی اس کو اب اگر آپ سسٹین کرنا چاہتے ہیں اور جو جدید تقاضے ہیں, دیکھیں انڈیا کے پاس ریسورسز ہیں, انہوں نے اپنی ایک سمیٹری ڈیولپ کی, ایک بڑی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلش کی. اچھا اس میں شبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کو مات دی ہے, نمبرز میٹر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اکنامکلی جو ہے وہ اس کو انویسٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بڑا ضروری سوال ہے یہاں پر ڈاکٹر منور صاحب کہ عددی برتری جو ہے وہ اب میٹر نہیں کرتی. الماس صاحب میں جو ہوں وہ یہ سوال لے کر شاہد صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن میں پہلے آپ کا اس میں تجزیہ لینا چاہوں گی. میں اور الماس صاحب جو ہے وہ آفر اس پہ بات بھی کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے ماڈرن وارفیئر میں, اور اب جو ہے وہ عددی برتری جو ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر اینی مور. ساری بات ہے اسٹریٹجی کی, پلاننگ کی, ٹیکنالوجی کی, کیونکہ نئی ڈائمنشنز اس میں آ چکی ہیں. یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی. اس میں بہت سارے, جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں نا, پاور میں سبجیکٹیو ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, آبجیکٹیو ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. یہ سارے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر صرف آپ آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور پہ جائیں گے تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ویتنام میں پھر کیوں امریکہ کو 55,000 کیجویلٹی سسٹین کرنی پڑی. پھر یہ سوال اٹھے گا کہ افغانستان میں اتنی بڑی سوویت امپائر کیوں شکست سے دوچار ہوئی, اور پھر بعد میں امریکنز نے $3 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد وہاں سے نکلنا کیوں پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمبر کاؤنٹ نہیں کرتا. نمبرز کے لیے بھی لاجیکلی کہا جاتا ہے 3 to 1 کا ڈفرنس ہونا چاہیے. اور کنونشنل وارفیئر میں جو اس دفعہ بیٹل ہوئی ہے ٹیکٹیکل لیول پہ, جسے میں کرائسس کہتا ہوں, وار تو میں ایسے نہیں کہہ سکتا, اس میں مورالس اب پاکستان نے ایک قسم کی پیرٹی شو کر دی ہے اور وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے, جو بارہا میں نیریٹو پہ زور بھی دے رہا ہوں, کہ ویسٹ نے کافی عرصے سے ایک نیریٹو کنسٹرکٹ کیا ان فیور آف انڈیا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں, اسٹیفن پی کوہن نے ایک کتاب لکھی 2000 میں, آئیڈیا آف پاکستان, جس میں اس نے 7 سیناریوز اسکیچ کیے اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ 71 کی طرح کی کہانی دہرائی جائے گی. پھر اس کے بعد کرسٹوفر کلیری ہیں وہاں پہ, وہ بھی اس طرح کا ایک نیریٹو گھڑتے ہیں جس میں انڈیا کو بہت بڑی طاقت دکھائی جاتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر انڈیا کو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے لقب سے نوازا گیا کہ انڈو پیسیفک میں یہ جناب ان کا یہ اسٹیٹس ہے اور یہ انڈیا اتنا کیپیبل ہے. تو ایک قسم کا نیریٹو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پاور کا ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ وار ہوتا ہے. ویپنری کا جو ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے وار ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں, جس میں ٹریننگ بھی ہے, ٹیکٹس بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے. اور اس دفعہ کی جو وارفیئر ہے, ہمارے جو ایئر فورس سے ایئر مارشل صاحب ہیں وہ آپ کو اس پہ تفصیلاً بتائیں گے کہ اس دفعہ جو ہماری ایئر بیٹل ہوئی ہے یہ 21st سینچری کی ایپک بیٹل کنسیڈر کی جائے گی, جہاں پہ 112 جیٹ فائٹرز نے ڈاگ فائٹ کی 1 گھنٹے سے زیادہ. اور اس کے اندر آپ کی سیٹلائٹ, آپ کے سینسرز اور آپ کی مشین, ایک کوارڈینیٹڈ وار تھی. اور پھر یہ جو اسٹریٹجیز ہیں, ایک طرف چائنا پاکستان کوارڈینیٹڈ اسٹریٹجی تھی, اور دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ جو طاقتیں کھڑی ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دنیا جانتی ہے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ پوسٹ ماڈرنسٹ کا ایک پرسپیکٹو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیریٹو بہت اہم ہوتا ہے, اور دنیا کے اندر وہی قبول کیا جاتا ہے جس کا نیریٹو بھاری ہو. تو ہمیں ایک بھاری نیریٹو کی طرف جانا ہوگا. جی بالکل ٹھیک. الماس صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں شاہد صاحب سے ان کا جی دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بہت واضح ہوئی ہے اس میں. دیکھیں 3 ڈائمینشنز ہیں پاور کی.
ایک ایسپیکٹ ہے کنٹرول اوور دا ریسورسز. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں اس ہمارے ریسنٹ کرائسس کے اندر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انڈیا کے پاس زیادہ جو ہے ریسورسز ہیں, مطلب ملیٹریلی اور ان کے نمبرز ان کے پاس ہیں. دوسرا ہے آپ کا کنٹرول اوور ریسورسز, سیکنڈ کنٹرول اوور دا ایونٹ. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آیا کہ کس طرح آپ کی پروفیشنلزم نے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا. اور تھرڈ جو ڈائمینشن پاور کی ہے میرے نزدیک دیٹس ڈیسائسو, وہ ہے کنٹرول اوور دا ایونٹس, کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ نے آؤٹ کم کیا جنریٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ جتنی مرضی بڑی ملٹری اسٹیبلش کر لیں, جتنے مرضی آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اگر آپ آؤٹ کم اس کا اپنی فیور میں جنریٹ نہیں کر سکے تو آپ کی جو پاور پروجیکشن ہے وہ امیجنری تو ہوگی لیکن ریئل نہیں ہے. یہ ایک ڈائمنشن جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, شاہد اختر صاحب, سر آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ جو عددی برتری ہم ان کے میڈیا میں دیکھ رہے تھے, انہوں نے ہائپ کریٹ کی, اور وہ اکثر یہ ہمارے مہمانوں سے سوال بھی کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے اس معاملے میں سپیریئر ہیں, کیا آپ ہمارا مقابلہ کر پائیں گے, اتنا غرور اور اتنا تکبر, لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ عددی برتری جو ہے وہ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل ناؤ ڈیز. دیکھیں, جو نمبرز کی گیم ہے یہ اس صورت میں میٹر کرتی ہے جب ایک بہت لانگ وار ہو, کیونکہ پھر لانگ وار ایک لانگ سٹیمنا مانگتی ہے, اکوپمنٹ کا, مین کا, ان سب چیزوں کا. اب چونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ جنگ ہم پہ مسلط کی جائے گی, تو اور ہمارا دشمن جو ہے وہ مطلب ہم سے کئی گنا بڑا ہے, تو ہم نے ہمیشہ یہ اسٹریٹجی اختیار کی اور دنیا کو بتایا کہ اگر ہمیں ایک خاص حد سے زیادہ پش کیا گیا تو ہمارے پاس دوسری آپشنز بھی ہیں. جب یہ دونوں ملکوں کے اندر یہ آپشن ایکسرسائز ہو گئی تو پھر یہ تصور آ گیا کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ہمیشہ ایک شارٹ اور انٹینس وار ہوگی. جب شارٹ اور انٹینس وار کی باری آتی ہے تو پھر یہ نمبر گیم جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی, پھر اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کیسے امپلوائے کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمیں جو لیڈرشپ ملی ہے, اگر میں صرف ایئر فورس کی بات کروں, اصغر خان صاحب سے لے کے پریزیڈنٹ ظہیر احمد بابر تک, تو ہر ایک نے اس ٹریننگ پہ اور ایسے اکوپمنٹ کی انڈکشن پہ زور دیا کہ جو اس شارٹ اور انٹینس وار کو ہمارے حق میں ڈیسائسو بنائے, اور وہ رزلٹ ہم نے دیکھ لیا. یہ ایک بہت مطلب ڈیکیڈز کی پلاننگ ہے جو آپ کو پھر ایک چھوٹے سے مارکے کے اندر نظر آ جاتی ہے. یہ کوئی ایک آدھ سال کی مطلب وہ محنت نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک فلسفی ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ اس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اس طرح پرفارم کرے جیسا کہ اس کو انویژن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد اختر صاحب, ایک بڑا اس سے ریلیونٹ ایک اور بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو بھارت کا ماضی ہے پاکستان کے حوالے سے, کہ وہ ہر معاملے میں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ خاصا داغدار بھی ہے. اب تو اس کا نیریٹو بکا ہی نہیں, نہ انٹرنیشنل میڈیا نے لیا, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے لیا, نہ اس کی انٹرنل آڈینس نے. تو کیا یہ مودی سرکار کو, جن کو جنگی جنون سوار ہے ابھی تک, کیا وہ ڈائجسٹ کر پائیں گے اس اتنی بڑی ہزیمت کو؟ ایبسلوٹلی ناٹ. دیکھیں, میں تو بہت رہا ہوں انڈیا کے اندر, تو میں نے تو ٹرانزیشنز دیکھی ہیں, ان کی سائیکی دیکھی ہے. جب 2008 میں انڈیا میں بہت بحث چل رہی تھی کہ کیا مشرف صاحب کا جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا ان کو مان لینا چاہیے, تو اس وقت انڈیا ہاف ڈیوائیڈڈ تھا. تو اس وقت مجھے ایک کانگریس کے لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ اگر اس سٹیج پہ آج بی جے پی ہوتی تو ان کے لیے یہ ڈیسیژن کرنا آسان ہوتا, کیونکہ ان پہ یہ الزام نہ لگتا کہ وہ ملک غدار ہیں. ہم کریں گے تو ہم پہ فوراً یہ بلیم آ جائے گا. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے واجپئی صاحب شاید ان کی سوچ تھی, لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مودی صاحب جن کے ہاتھ خون سے گجرات کے رنگے ہوئے ہیں وہی الٹیمیٹلی پرائم منسٹر بن جائیں گے. اور انہوں نے تو 7 سال کی عمر میں آر ایس ایس کو جوائن کیا تھا, اور آر ایس ایس ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی ایک سب سے بڑی فنڈامنٹلسٹ ہندو آرگنائزیشن ہے جس کے 70 لاکھ ممبر ہیں. اور تو مودی صاحب کی جو پھر فلسفی تھی پاکستان کی طرف, وہ پھر بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اتنا زیادہ پرچار کیا
کہ بہت سارے لوگ انڈیا میں اسی فلسفی کو لے کے اب اس پہ بلیف کر چکے ہیں اور اس کے تحت آگے آ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اس کا کوئی اس مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نکل آئے گا، تو یہ بہت مشکل ہے تاریخ کو دیکھتے ہوئے. جیسے ابھی ہمارے یہ دونوں مہمان بار بار ایک نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہم جو 2-3 سال سے تھوڑے سے کشمیر پالیسی کے معاملے میں ہمارا سٹانس اس طرح نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے. ہمیں یکسر تبدیل کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے جان میشپائر کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے کہ کشمیر کا سولوشن جب تک نہیں ہوگا. پروین سوانی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ کشمیر میں زیادہ اٹیک ہوں گے. ہمیں کسی کشمیر میں جو حریت پسند ان کی فوجوں کے خلاف اٹیک کرتے ہیں اس پہ ہمیں کبھی بھی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی مذمتی بیان دینے چاہیے. انڈیا نے کبھی کوئی مذمتی بیان نہیں دیا ہمارے 70,000 لوگوں کے شہید ہونے کے. اور اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ویگرسلی دوبارہ اس ایشو کو ریز کریں ہر پلیٹ فارم پہ، کہ کس طرح 370 رپیل ہوا، کس طرح اب انہوں نے ڈومیسائل ایکٹ کر کے 83,000 نان کشمیریز کو دے دی ہے، کیسے حریت کانفرنس پہ پابندی لگی ہے، کیسے جو رائٹ ونگ وہ آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی ان کو کام نہیں کرنے دیے جا رہا. یہ سب کچھ اب دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اب دنیا سن لے گی. سو دس از این اپورچن ٹائم کہ ہم ان ایشوز کو ریز کریں اور اپنی کشمیر پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ ریویو کریں. بالکل ٹھیک. الماس صاحب پھر سوال وہیں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مودی صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں، وہ اپنی انٹرنل آڈینس کو فیس کیسے کریں گے؟ جتنا ببل انہوں نے کریٹ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو ایک بڑا برا دھچکا لگایا ہے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کر کے. اور پھر وہی بیسک سوالات، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے را کس میں انوالومنٹ ہے، تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی کہ اس ڈرامے کی ایگزیکیوشن کیسی ہوگی، کون کون سے کیریکٹر اس میں، میڈیا کا بڑا انہوں نے کردار رکھا ہوا تھا کہ کس وقت پہ آپ نے 36 گھنٹے بعد پاکستان پہ یہ سارا الزام دھر دینا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان سے غلطی ہوئی اور ڈرامہ سارا ایکسپوز ہو گیا. پھر ان کے پولیٹیکل لیڈرز کا یہ کہنا کہ مودی سرکار کو انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے. تو یہ ساری باتیں تو ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی ہزیمت اور بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ ہے، ڈومیسٹکلی ان کو یہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. جس لیول کے اوپر وہ سٹیکس انہوں نے اسٹیبلش کر لیے تھے، اور وہ تو جس طرح ایک ہندو ڈومینیٹ سٹیٹ ریجن کے اندر اسٹیبلش کرنے جا رہے تھے، جس طرح ان کی پچھلے 10 سالوں سے پروجیکشن وہ کر رہے ہیں، تو اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اور ابھی بھی کئی شکار کرنے چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ڈومیسٹکلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر بنے گا. میں ابھی دیکھ رہا تھا صبح ہی کہ ان کے ہاں اب جو ہے وہ ایجیٹیشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں کی جو توقعات آپ نے اس لیول کے اوپر لے گئے تھے، وہ اگر میٹ نہیں ہوئی تو اس کا ایک بیک لیش ڈیفینیٹلی آئے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس کو جو ہے وہ ریز کرے گی. پھر وہاں پہ بڑے سخت سوالات کیے جا رہے ہیں. ہاں، پھر دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے انڈین انٹیگریشن کے اوپر. وہ کسی سٹیج کے اوپر بھی اب اگر تھوڑا سا یہ نیریٹو، کیونکہ وہ بیچنے میں کامیاب نہیں ہوئے لوگوں کے خالستان کے اندر. پہلے آپ کے سامنے ایک تحریک چل رہی ہے خالستان کی، اور اسی طرح جو 7 سسٹرز جو ہیں سٹیٹس، وہ وہاں پہ تحریک زور پکڑے گی، اور ان کے ہاں جو انٹرنل ڈس آرڈر ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑھتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر منور صاحب، سر آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں جس طرح سے آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے جو یہ ہزیمت اٹھائی ہے اس سے ان کی سیاسی ساکھ کو کافی دھچکا لگا ہے، اور جو ان کی مسلم کچھ پالیسی ہے جس کو وہ اپنے ملک سے نکال کے باقی ملکوں میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں بڑی ان کو ناکامی کے بعد جو ان کی اپنے اندر ملک کے اندر اتنی زیادہ جو تحریکیں ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی، ان کی آوازیں مزید مضبوط ہوں گی ان کے خلاف. دیکھیں، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 سطحوں کے اوپر چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ایک تو ملکی سطح کے اوپر، ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو بڑا زور کا جھٹکا لگا ہے، اور یہ مہربانی ہے مدتوا کی وجہ سے، جو کہ لیٹسٹ فارم ہے ہندوتوا کی، اور اس کے اندر تڑکا لگا ہوا ہے نازیزم کا بھی جو ہٹلر کی فلسفی تھی، اور اس میں تڑکا لگا ہوا ہے زائنزم کا بھی، اسپیشلی جو جوشوا ان کی کتاب ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس نے بھی اس کے اندر کام کیا ہے.
تو اس فلسفی اب یہ فلسفی جو ہے پٹے گی بھارت کے اندر. اور جنگ کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیاست پہ اچھے اور برے لیکن زبردست قسم کے اثرات آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا دوسری جنگ عظیم کے بعد ولسن نے حالانکہ وکٹری حاصل کی تھی لیکن چرچل نے برطانیہ کے، لیکن وہ جنگ جیت نہیں پائے تھے. پہلی جنگ عظیم میں بھی اپر ہینڈ تھا الائز کا، لیکن ولسن دوبارہ الیکشن جیت نہیں پائے تھے امریکہ کے اندر بھی. تو یہ تو ہوگا، اور میرا ہنچ ہے، دس از مائی ہنچ، آئی ڈونٹ ہیو ایٹ دس مومنٹ ایویڈنس، لیکن دس از مائی اسٹرانگ ہنچ کہ کوئی طاقتور اور تکڑی قسم کی اس وقت مودی کے خلاف شخصیت مجھے سیکولر انڈیا میں نظر نہیں آ رہی. لیکن ود ان انڈیا، ود ان بی جے پی پارٹی جو ہے، ایک آپ کو چینج نظر آئے گی اور مودی سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس پہ بہت برے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے. اور عین ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی سخت قسم کا ری ایکشن آئے. تو یہ تو ملک کی سطح کی بات ہوئی، بیکاز انڈین کی اکانومی کو بھی رائٹرز کے مطابق $83 بلین کی چوٹ لگ چکی ہے. اب آ جاتے ہیں خطے کی سطح پہ. خطے کی سطح میں تو جو مدتوا تھی اس پالیسی نے پہلے ہی بھارت کو تنہا کیا ہوا تھا، اور کئی دفعہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیلی آئی، یا محمد میزو کی انڈیا آؤٹ تحریک چلی، یا نیپال نے اپنے نقشے جاری کیے، یا سری لنکا کے اندر بھارت کے خلاف ایک نفرت نظر آتی ہے، یہ اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ اب یہ ممالک چین کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ کہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو بھارت ایک قسم کا آئسولیٹڈ نظر آ رہا تھا. یہ وہ ممالک تھے جن کی فارن پالیسی بھارت بنایا کرتا تھا، اسپیشلی نیپال، بھوٹان اور مالدیوز کی. لیکن آج وہ آزادانہ طور پہ اپنی پالیسیز بنانے کی کم از کم ایک کاوش کر رہے ہیں، چین کو لا رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کو دعوت دے رہے ہیں. بین الاقوامی سطح پہ ذرا ڈفرینٹ پکچر ہے، بیکاز ہم ایک ڈفرینٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ٹرانزیشنل چینج میں ہے، ٹرائی پولر ورلڈ ہے. ایک طرف امریکہ، بھارت اور اسرائیل کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف چائنا، رشیا اور ایران کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور تیسری طرف انڈر دا لیڈرشپ آف فرانس یورپ کٹھا ہو رہا ہے. تو ایک قسم کا ٹرائی پولر ورلڈ میں رہ رہے ہیں. تو اس ٹرائی پولر ورلڈ میں جو اسٹریٹجک اہداف ہیں اس میں غالباً انڈیا کے ایکسپوز ہونے کے باوجود، اور جو IF5 کی رپورٹ تھی اس کے باوجود، اور انڈیا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی انڈیا کو غالباً سپورٹ کی جائے گی، بیکاز اسٹل انڈیا کے اندر ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں. اور یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کے میڈیا سے. یعنی جب تک انڈیا نے خود نہیں کہا کہ اب میری بات چیت کرائیں، سیز فائر کروائیں، جب تک اس نے خود امریکہ اور باقی پاور سے رابطہ نہیں کیا اس سے پہلے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بائس کی جھلک نظر آئے گی. یہ تو الگ بات ہے جب جیت ہو جاتی ہے تو پھر پوری دنیا واہ واہ کرنے لگتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مئی 1998 کے اندر بھی جب تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا نیوکلیر ویپن کا، جب تک دنیا ہمارا نیریٹو بائی کرنا نہیں چاہ رہی تھی، بلکہ مڈل ایسٹرن جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ کے بعد پھر آپ نے دیکھا سب نے مبارکبادیں دی. تو یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ذرا سیناریو ڈفرینٹ ہوگا. لیکن ایز فار ایز ڈومیسٹک اور ریجنل لیول پہ آپ دیکھیں گے تو میں پھر اتفاق کرتا ہوں الماس سے. بالکل ٹھیک. شاہد اختر علوی صاحب، سر ایک چیز جو بھارت نے اپنے عوام کو بیچنے کی کوشش کی ہے، ایک چورن، وہ یہ تھا کہ پاکستان تو بالکل آئسولیٹڈ ہے اور پاکستان کے ساتھ عالمی برادری نہیں ہے. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ الٹ ہے بالکل، اور بھارت کے ساتھ عالمی برادری نہیں ہے، نہ اس کا نیریٹو بک رہا ہے، نہ اس کا بیانیہ کوئی خرید رہا ہے، نہ اس پہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، نہ اس پہ کوئی یقین کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان نے جو سب سے سمارٹ موو کی پہلے دن ہی وہ یہ تھی کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ جو تحقیقات ہے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے اس پہ کوئی بھی جواب نہیں آیا، بلکہ جب ان کی میڈیا سے لوگ یہ سوال کرتے تھے، ہمارے اپنے گیسٹ وہاں جب ان کو بلاتے تھے، گو کے بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ان کا جواب سنیے. وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو جواب دینے کے اور جو تحقیقات کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے. یہ تو کوئی جواب نہ ہوا سر. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مزید آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے اس تمام طرح ایپیسوڈ کے بعد؟ جی ابھی اس کا بڑا تفصیل سے جو میرے دونوں مہمان ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور بڑا مفصل جواب دیا اور سارے پہلوؤں کو ٹچ کیا ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ابھی دو ایگزیکٹ اپوزٹ فنومنا ہیں جن کے ہونے کے چانسز ہیں انڈیا میں اور عالمی لیول پہ بھی.
ریجن لیول پہ تو جو انڈیا کی ایک بگ بردر اور ہیجمونک ڈیزائن تھے اور وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ ابھرنا چاہ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا کانسیپٹ. دیٹ از ناٹ ڈیڈ فار ٹائمز ٹو کم. لیکن اب جب ہم ان کی انٹرنل پالیٹکس کی طرف دیکھتے ہیں تو میں بالکل کمپلیٹلی دو متضاد چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ ایپیسوڈ ایک اسکارلیٹ تھریڈ کی طرح ہو سکتا ہے جس سے انڈیا ادھڑنا شروع ہو جائے، اسٹارٹنگ فرام ون اینڈ، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن سائڈ پہ بھی لوگ انڈیپینڈنس مانگ رہے ہیں، کشمیر ہو گیا، اور جو انہوں نے آگے سیون سسٹرز کی بات کی یا چھتیس گڑھ میں جو کچھ ہو رہا تھا. یس، اور ساتھ ہی اس کو کانگریس ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے کہ ایک ویک لیڈرشپ تھی جس کی وجہ سے ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کی مڈل کلاس ہے جو زیادہ ایکسیس رکھتی ہے سوشل میڈیا پہ اور جو زیادہ نیوٹرل اوپینین پڑھ سکتی ہے، وہ بھی اس کے خلاف آہستہ آہستہ رائز کرنی شروع ہوا، اور اس کا الٹیمیٹ انجام پھر مودی صاحب اور بی جے پی کی الیکشن میں شکست سے ہو جائے. یہ سنیریو نمبر 1 ہے جس کے چانسز اس وقت ایٹ دا مومنٹ زیادہ لگ رہے ہیں. سنیریو نمبر 2 انڈیا کو دیکھتے ہوئے ٹپیکل وہاں جو ہوتا ہے کہ ان کا نیریٹو، ان کا میڈیا ان کی عوام کو پھر بیچتے، کیونکہ اس کے پیچھے 3 بڑی اسٹرانگ فورسز ہیں جو یہ کروانے کے لیے ہیں. وہ ایک ہے کہ پرائم منسٹر مودی کا کولیژن ان کے جو بہت بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جس میں امبانی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ، ان دونوں نے مل کے میڈیا نیریٹو شیپ کیا اور میڈیا کو خرید کے. اور انڈین عوام ابھی تک بہت زیادہ انڈین ٹی وی کو دیکھتی ہے یا بالی ووڈ کے تھیم جو ہے اس کو اختیار کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا اس پہ فوراً ہی بالی ووڈ کی ایک مووی بن جائے گی. سم اور دی ادر ان لائک پاکستانی عوام جو کہ اب سوشل میڈیا کے دوسرے اسپیکٹ کو زیادہ دیکھنا شروع ہو گئی ہے، انڈین عوام ابھی تک ان کے ٹی وی کے نیریٹیوز جو ہیں اس کو لے رہی ہے. سو میں اس کے چانسز کم ہیں، بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اس نیریٹیو کو اتنا زیادہ بلڈ اپ کریں کہ شاید یہ جو دوسرے میں نے فرسٹ سینیریو دیا ہے اس کے چانسز کم ہو جائیں. آن دا ورلڈ لیول جیسے ابھی انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ اب ایک ریئل پالیٹک اور ریئل ورلڈ ہے، اور اس کے تحت انڈیا کے جو مفادات ہیں وہ بہت ہیں، لیکن انڈیا کی ایکچولی ہزیمت بہت زیادہ ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اس کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو ایک ڈیفینیٹ ڈینٹ پڑ گیا ہے. اور اب اس کی کیونکہ نہ صرف کہ انڈیا بیانیے میں اللاجیکل تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور اس نے ہم پہ اٹیک کر دیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی یا جس طرح اس کی لیڈرشپ نے اپنی آرمڈ فورسز کو کوئرس کر کے ایک کے بعد ایک غلطی کروائی، وہ بھی دنیا نے دیکھ لی ہے. اور اب امریکہ بھی حیران ہو رہا ہوگا کہ جس ملک کو میں چائنا کے خلاف کھڑا کر رہا تھا اور ایک ایکول پاور کے طور پہ کر رہا تھا، وہ تو پاکستان کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے. نہ صرف کہ ملیٹریلی کچھ نہیں ہے بلکہ دوسرے محاذوں پہ بھی اس نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ بھی شکست ہوئی ہے. تو ایک اوور آل وی ول سی اے ڈیفینیٹ چینج. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چینج کو ہم کیسے نیریٹیوز اور کیسے ایز اے نیشن لے کر آگے بلڈ کریں اور آگے چلیں. بالکل ٹھیک، اس پہ مزید کام کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد اختر الوی صاحب. سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، کافی ڈیٹیل آپ سے ڈسکشن رہی. سر ایک سوال جو بڑا پوچھا جاتا رہا ان کے میڈیا میں بھی، اپارٹ فرام دس جو ہم ڈائسیکشن سارے اس معاملے کی کر رہے ہیں، ذرا یہ فرما دیجئے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈرتی کیوں نہیں ہے، خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سوال وہاں پر بہت زیادہ اٹھایا جاتا رہا اور کہا جاتا رہا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک پورا ہسٹیریا کریٹ کر بیٹھے ہیں، ادھر پاکستانی قوم جو ہے وہ میمز پہ میمز بنائی جا رہی ہے. پھر جب ہمارے پاس ہمارے ایل او سی پر حملہ ہوا تب بھی ہم نہیں ڈرے، پھر جب یہ ان کے ڈرونز آئے تب بھی ہم نہیں ڈرے، جب یہ ایک وار کا آغاز ہوا تب بھی ہم نہیں ڈرے، بلکہ ہمارا تو عزم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا گیا. اور یہ آپریشن کا جو نام رکھا گیا یہ یقینی طور پہ ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ کیسے، اس پہ بھی آتی ہوں میں ڈاکٹر صاحب سے لے لوں یہ پوائنٹ آف ویو. یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرما دیجیے یہ پاکستانی قوم ڈرتی کیوں نہیں ہے؟ سر یہ بہت سے جو وہاں پر اینکرز بیٹھے ہیں انہوں نے تو بڑا ڈرانے کی کوشش کی، آپ لوگ ڈرے ہی نہیں. دیکھیں اس میں ایک سویلائزیشنل فیکٹر ہے اور اس کے اندر ایک سائنٹیفک فیکٹر ہے. سویلائزیشنل فیکٹر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بلیف ہے کہ جب بھی جہاد آئے گا اس جہاد کے اندر اگر ہم لڑتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل جائے گی، شہادت کا رتبہ ملے گا. اور قرآن میں ہمارے بلیف سسٹم کے اندر شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ نام ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے. اور پھر اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اسے ایسا رزق ملتا ہے جس کا درک تمہیں نہیں ہے. دوسرا فیکٹر سائنٹیفک ہے
हमारा जो खित्ता है, स्पेशली जो पाकिस्तान का जो एरिया है, इसमें आपको क्रॉस ब्लड रेस नजर आती है। और क्रॉस ब्लडिंग की ये खासियत है कि वो हसीन भी होते हैं और जिस्मानी तौर पे मजबूत भी होते हैं, जहानत के एतबार से वो बहुत तेज तंद भी होते हैं, और वो शुजा भी होते हैं। और बहादुरी एक अलग चीज है, शुजात एक अलग चीज है। आपने अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर देखा कि उन्होंने प्रम्प्टली रिएक्ट नहीं किया। शुजात कहते हैं कि आपके पास कैपेबिलिटी हो, ताकत हो, लेकिन आप सोच के, समझ के और सब्र के साथ जब चोट लगानी है उस वक्त आप चोट लगाएं। और वो हमने करके दिखाया। तो एक तरफ साइंटिफिक फैक्टर है, दूसरी तरफ सिविलाइजेशनल फैक्टर है, और इसमें तीसरा एक सोशल फैक्टर भी है कि हमारी जब कलश तारीखी तौर पर भारत के साथ रही है, जब हम इकट्ठे थे उस वक्त भी, जब टू नेशन थ्योरी आ गई, हम उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। और बल्कि इस पूरे एपिसोड में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, और इस तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। हमारे टेक्स्ट बुक में हमेशा पढ़ाया जाता था कि ये जो भारत हमारा दुश्मन है, ये बड़ा मक्कार दुश्मन है, और हमारी नौजवान नस्ल अब इस पे यकीन रखना छोड़ रही थी कि कैसे ये मक्कार दुश्मन हो सकता है। ये गालिबन हमने अपनी तरफ से एक नैरेटिव घड़ा है 1980s के अंदर। लेकिन इस दफा उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से उनके लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप झूठ बोलती है, उसी तरह उनके मीडिया पर्सन झूठ बोलते हैं, और इसी तरह उनकी ब्यूरोक्रेसी भी झूठ बोलती है, और वो फौरन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक मक्कार दुश्मन है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हमें कि बड़ा चौकन्ना पार्टीशन रहने के की जरूरत है वक्त कि में हमारा जो दुश्मन है वो झूठा भी है और मक्कार भी, और इसी हवाले से हमें अपनी अगली स्ट्रेटेजीज भी जो है वो बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आप हमारे साथ रहे और काफ़ी डिटेल डिस्कशन रही आपसे। अरमान साहब, मैं यही सवाल आपसे भी रखना चाहूँगी, भाई आपको वो डराते रहे दिन रात और ऐसे ऐसी हौलनाक पिक्चर आपके सामने रखते रहे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप लोग नहीं डरे? देखिए, दो एस्पेक्ट तो डॉक्टर साहब ने जो है गिनवाए, एक सिविलाइजेशनल और दूसरा साइंटिफिक। मैं इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर इसकी जो डायमेंशन है ना, हम गुज़िश्ता 30 सालों से हालत जंग में हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हमारे सामने इतने इतने बड़े हादसात हुए हैं, उसने हमसे खौफ छीन लिया है। ठीक है, दहशत गर्दी उनके यहाँ तो कोई एक आध वाक़या होता है तो पैनिक क्रिएट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे बड़े वाक़ये हुए हैं कि जिसमें 200 लोग भी उसके अंदर शहीद हुए हैं। वो मसाजिद के ऊपर, वो मदरसों के ऊपर, वो स्कूल के अंदर जो है वो धमाके हुए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वी आर यूज्ड टू विद द वायलेंस। ठीक है, ये एक हमारी ओवरऑल साइकी का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो इस जंग को तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों तो एंजॉय किया है, ऐसी ऐसी मीम्स बनाई हैं। ठीक है, कमाल है, और बल्कि लतीफे ऐसे ऐसे निकले हैं जो कि इस जंग के, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तानियों पर इंडियन मीडिया का अगर आप असर देखें तो मैं समझता हूँ वो जीरो, बिल्कुल ऐसा, कोई असर पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो हमने कबूल ही नहीं किया, हाँ, वो किसी भी सतह के ऊपर। बल्कि उनकी तरफ से अगर कोई भी एसर्शंस हुई, बल्कि ऐसे ऐसे झूठ वहां बोले गए और ऐसी ऐसी कहानियां उन्होंने घड़ी, उन्होंने समंदर जो है वो लाहौर के साथ मिला दिया है। जी 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 जी, ठीक है, कहां की कलाबें मिलाई उन्होंने, कलाबें मिलाई। ये देखें, ये पाकिस्तानियों के लिए ये एक लतीफा था। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं डरे कि हम हालत जंग में थे, और इस किस्म का खून और जो बर्बरियत, दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान डरना हमारी सरिश्त में है ही नहीं। अलमास साहब, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस अज़्म इस्तकामत का, जिस यूनिटी का मुजाहरा इस सारे कड़े वक्त में पाकिस्तानी अवाम ने किया है, हमारी सियासी क़यादत हो, हमारी अस्करी क़यादत हो, पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की साथ तरह जो है ना वो खड़ी रही है, हमारी फोर्सेस के साथ भी और हमारी सियासी क़यादत के साथ भी। ये दुनिया में एक अपनी मिसाल है कि ठीक है, हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, कहाँ नहीं होते, लेकिन वो हमारा इंटरनल इशू है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब यही मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखें, इस क्राइसिस के अंदर हमारे अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। बिल्कुल,
डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन जब इंडिया की तरफ से एग्रेशन हुआ पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं थी कि जिसने भारत की इस इकदाम की मजम्मत ना की हो और वो अपने अफवाज के पीछे ना खड़े हो। बिल्कुल, कोई ऐसी सियासी जमात हमने यहाँ पर नहीं देखी। और दूसरी मैंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखा कि बिला जवाज तनकीद भी हुकूमत के ऊपर जो है वो नहीं हुई। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मैंने सेनेट के सेशन अटेंड किए हैं, मैंने कौमी असेंबली के सेशन अटेंड किए हैं। होता है ना कि आप जो है पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो नैरेटिव हाँ इवेंट को आप यूज करते, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक डेमोन्स्ट्रेशन है पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है, और स्पेसिफिकली जब भी कोई एक्सटर्नल चैलेंज पाकिस्तान के ऊपर आता है। लेकिन अलमास साहब, क्या यही चीज़ आपने भारत में भी देखी या आपको वहाँ पर डिफरेंस नज़र आया? क्योंकि जो मेरी समझ है, जो मैंने देखा, आप इस पे बेहतर राय कायम कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारे देखने वालों को कि उनके मीडिया में मुझे डिवीजन नज़र आई। एक बिल्कुल इनसेन मीडिया और एक फिर भी कुछ फैक्ट्स पे बात करने वाला और ये बताने वाला कि ये सच नहीं है, ये सच है। दूसरी बात, अवाम के अंदर भी डिवीजन नज़र आई है। एक जो सब तबका था वो उन्हीं गोदी मीडिया पर यकीन कर रहा था, लेकिन एक बड़ा तबका जो सोशल मीडिया पर हमें बारहा नजर आया, उसमें खवातीन भी थी, बच्चे भी थे। मैं देख रही थी इंटरव्यू जिसमें कोई मेरा ख्याल है 13-14 साल का बच्चा था, और उस पर वहाँ का जो एक एंकर है वो हावी होने की कोशिश कर रहा था, उससे इंटरव्यू ले रहा था रोड पे। तो उससे कह रहा था कि आप नारा लगाओ भारत, उसने कहा जिंदाबाद, उसने कहा पाकिस्तान, कहते वो भी जिंदाबाद। वो कहते रहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हो? तो कहता है क्यों, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे लिए हमारा मुल्क जिंदाबाद। तो ये सोच भी वहां है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी आवाम में भी एक नहीं कई सतहों पे डिवीजन है और मीडिया में भी डिवीजन हमें नजर आई है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे देखिए रैशनल माइंड है आज देखिए, गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं कि एक खास किस्म का जो तबका है उसने मीडिया के ऊपर डोमिनेंस अचीव कर ली। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। हाँ। और वो उसी जो है वो एक लाठी से पूरी कौम को हाँकना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत समझदार लोग हैं, वो तनकीद कर रहे हैं। ये जो सारी सूरत हाल इवन के क्रिएट हुई है, ठीक है, स्वामी साहब का जिक्र हुआ, मैं उनको रेगुलर हम सुनते हैं, वो तो एक अरसे से ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं। बिल्कुल एक अरसे से कह रहे हैं, बयान उनके आते रहे सर, बिल्कुल बिल्कुल वो कहते रहे। तो आप अगर रैशनल नहीं होंगे, उसके पीछे पूरी मतलब मिलिट्री लॉजिक के साथ वो बात करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मिलिट्री लॉजिक आप उसको फॉलो नहीं कर रहे और पैशन को, और आप एक हिस्टेरिया आप और एक जंगी जुनून आपके ऊपर सवार है, तो उसका जो नतीजा है वो यही निकलना है जो आज उनके लिए जिस सूरत हाल से वो दो चार है। बिल्कुल, यानी कि उसके लिए फिर कोई वे आउट ये नहीं है कि आप जो है वो हर अपनी नाकामी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, खिफ़त छुपाने के लिए पाकिस्तान पे मुड़ गए। अब आपको लगता है कि नया अगर कोई ड्रामा वो सोचेगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद जो है वो कोई ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि जिसमें एक फॉल्स फ्लैग खुद क्रिएट करें और उसके ऊपर इल्जाम लगाने से पहले भी अब वो सोचेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कॉस्ट जो है वो थ्रेशोल्ड जो है नया आ गया है। अब स्क्रिप्ट भी चेंज करना पड़ेगा, अदाकार भी चेंज करने पड़ेंगे, फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई जितने टाइम के लिए कहा है उसके बाद आप जो है इसको डिस्पोज कीजिएगा, उससे पहले ना कर दीजिएगा। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनका नैरेटिव क्यों बाय नहीं किया। अब क्रेडिबिलिटी जो खोई है उसको गेन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया अलमास हैदर नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ी कंस्ट्रक्टिव आपसे डिस्कशन रही। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो ये फतह है ये पूरे आलम इस्लाम की फतह है। पाकिस्तान इस्लाम का किला कहलाता है, ये आहिनी हिसार है, और ये जो आहिनी हिसार है इसके गिर्द हमारी फोर्सेस खड़ी हैं, 25 करोड़ आवाम है, हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, जिसने इस कड़े वक्त में भी पाकिस्तान का साथ दिया और आइंदा भी साथ देता रहेगा। और ये जो मोदी ने ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश, पाकिस्तान आइसोलेशन में है, दुनिया ने देखा और वक्त ने साबित किया कि इंडिया आइसोलेशन का शिकार है, हजीमत का शिकार है, शर्मिंदगी का शिकार है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, यही सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।